نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مشکات شریف کی جو بعض احادیث مبارکہ ہے اس کی مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، ان قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور قرآن کے اندر ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس سنت پر ہم چلیں گے، ان کی اتباع کا حکم ہے، تو اس حکم پر ہمیں کچھ ملے گا بھی۔ تو پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے؟ تو فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اگر کھال کا تھوڑا سا بھی حصہ کوئی کاٹ لے یا اس کے بال کو کاٹ کے گننا شروع کرے تو بہت زیادہ دشواری ہو جائے گی، اس کو گننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو کتنے سارے بال ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اون کے بارے میں کیا ہے؟ اون کی تو تعداد اور زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے گے، اضعافا مضاعفہ، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ خزانوں کی کمی ہے، نہ نیکی پر ان کو ثواب دینے میں کوئی کمی ہے۔ آگے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے وقت جو دعا پڑھنا ہے اس دعا کو بتایا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح والے دن یعنی قربانی کے دن، اور قربانی کے دن 3 دن ہیں، جیسے آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاضحی یومانی بعد یوم الاضحی، کہ قربانی 2 دن ہے یوم الاضحی کے بعد، یعنی قربانی کا جو اصل دن ہے اس اصل دن کے علاوہ مزید 2 دن ہے، یعنی 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان 3 دنوں میں 2 رات آئیں گی، ان 3 دنوں میں 2 رات آئیں گی۔ دن میں کرنا افضل ہے، رات میں بھی گنجائش موجود ہے۔ بعض فقہا نے اس کو کراہت کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ اتنی تیز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ جو پرانے لوگ سب کو پتہ ہے لالٹین ہوتی تھی یا موم بتی ہوتی تھی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اس کی روشنی ایسی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں تو اتنی روشنی ہے، ایک بڑا سا چارجر لائٹ جلا کے آرام سے بالکل ساری رگوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ بہرحال دن میں ہی کرنا افضل ہے، رات کی بھی گنجائش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح والے دن قربانی کرنے کا ارادہ کیا۔ کبشین اقرنین املحین، 2 کبش جو ہے دمبے کو بھی کہتے ہیں، اسی کو مینڈھا بھی کہتے ہیں، اقرنین دونوں سینگوں والے تھے۔ آگے روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھر کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، اس لیے سینگوں والے جانور کی قربانی کیا کرتے، تو بہتر یہی ہے کہ سینگوں والے جانور کی قربانی کی جائے۔ تو بہرحال آگے املحینی، کہ وہ املح تھے، املح کا بتا چکا ہوں، جس میں سفیدی بھی ہو اور سیاہی بھی ہو، یعنی 2 رنگ کے ہوں، سفید اور سیاہ مکس ہو۔ آگے فرمایا کہ موجوعین،
موجوعین سے مراد وہ جانور جو خصی ہوں، یعنی ایک خصی کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے خصیتین نکال دیے جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہوتا تھا دو پتھروں کے درمیان اس کو جو ہے رکھ کے اس طرح کیا جاتا تھا خصی، تو ایسے جانور تھے، اس لیے خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جانور کے اندر موٹاپا آ جاتا تھا، جانور جو ہے صحت کے اعتبار سے مضبوط ہو جاتا تھا، اس لیے ان جانوروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ آگے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یضحی بکبش اقرن فحیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی قربانی کی جو سینگ والا تھا اور خوب موٹا تازہ تھا۔ تو قربانی کے اندر اچھے سے اچھا جانور ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، اور جو ہے صحت مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حضور اس جانور کو پیش کیا جا رہا ہے، بس یہ ہو کہ دکھلاوا مقصود نہ ہو، باقی ساری چیزیں خوبصورتی اور کوئی عیب نہ ہو، یہ سب مقصود اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن، جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، یوم الذبح بھی کہتے ہیں، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ فرماتے ہیں فلما وجہہما، جب ان کو قبلے کی طرف رخ کیا، تو قبلے کی طرف جانور کا رخ کرنا مستحب ہے، سنت طریقہ ہے، بغیر کسی عذر کے اگر اس کو قبلے کی طرف نہیں کیا جائے تو یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی ایسا جانور ہے جس نے تنگ کیا ہوا ہے اور اس کو قبلے کی طرف کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، تنگی ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ جب اس کو متوجہ کیا تو یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ملت ابراہیمی پر، حنیفہ سارے دینوں سے بیزار ہو کر، سارے دینوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے میں متوجہ ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں قربانی جو ہوتی ہے یہ ایک عبادت ہو رہی ہے۔ اب ہمارے یہاں قربانی کرتے وقت ایک ہلا گلا ہوتا ہے، ایک شور شرابہ ہوتا ہے، ایک تفریح ہوتی ہے، تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اس دوران کسی قسم کی تفریح نہ ہو، بلکہ سب کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ہلا گلا کرنا، یہ مشرکین مکہ کی عادت بتائی ہے، جیسا کہ 10ویں پارے کی آیت ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامُ وَتَصْدِيَةٌ، بیت اللہ کے سامنے ان کی جو عبادت ہوتی تھی، ان کی جو نماز ہوتی تھی، وہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس طرز کو ختم کرنا ہے، سارے لوگ اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ اس خالق اور مالک کے شکرانے کے طور پر اس قربانی کو قربان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ اسی کو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فرمایا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی نہیں، بلکہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اس لیے صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے نام پر ہو سکتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اور بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو یہ سب مشرکین مکہ کا طرز تھا۔ جس طرح مشرکین بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے، تو یہ قرب کا طریقہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جس طرح وہ اللہ کے نام پر کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے، اسی طرح ان بزرگوں کے نام لیوا بھی اللہ کے نام پر کرے۔ بہرحال آگے فرمایا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ صرف یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کی جا رہی، بلکہ اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز بھی اللہ کے لیے، یعنی اس کے علاوہ جو سب سے اہم عبادت نماز ہے وہ بھی اللہ کے لیے، وَنُسُكِي، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، یعنی میں 24 گھنٹے اور پوری زندگی اللہ کے حکم کی فرما برداری میں گزارتا ہوں۔
آگے فرمایا کہ لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اسی بات کا مجھے حکم کیا گیا ہے اور میں ایک فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ آگے فرمایا کہ اللہم منک ولک، اب لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال ہو گیا، اتنے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں، اور ان کے دل میں شیطان تکبر یا اکڑ کی کیفیت ڈالتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر اور اکڑ کے توڑ کے لیے دعا بتائی، اللہم منک ولک، کہ اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے، یعنی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری توفیق ہے، ولک، اور تیری توفیق سے، تیرے دیے ہوئے مال سے، تیرے راستے میں ہی قربان کیا جا رہا ہے، اس میں یہ سعادت تیری ہی طرف سے ہے، مال بھی تیری طرف سے، گویا عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ عن محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہے، وَأُمَّتِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کی طرف سے بھی۔ تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اگر کوئی قربانی کی جا رہی ہے تو ثواب میں ساری امت کو شریک کیا جا سکتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساری امتیوں کو شریک کیا۔ اس لیے اب امتیوں کا بھی اوپر حق بنتا ہے کہ وہ اگر گنجائش موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کریں، جیسا کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت حنش رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، آپ 2 کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، لہذا میں اس حکم کی بجاوری کے لیے، پورا کرنے کے لیے ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ بہرحال یہ دعا ہے، پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور ثم ذبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کے مسائل سیکھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔